ना मैं आपको एक पामिस्ट्री से रिलेटेड एक बहुत ही ज़बरदस्त सीक्रेट के बारे में बताने लगा हूँ कि आपने उंगलियों को कैसे पढ़ना है और हाथ को कैसे पढ़ना है और कैसे पता चलेगा कि ये इंसान जज्बाती है या बहुत ज़्यादा इमोशनल है या ये बहुत इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, दिमाग से काम लेगा या ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होगा। इसको जैसे ये इंसान होता है ना, इंसान को आप यूं समझ लें कि इंसान का ये सर है, ये उसकी गर्दन है, ये उसका चेस्ट, सीना है, पेट है, ये उसकी टांगे हैं, ये उसके बाजू हैं। अब जो हाथ है ना, उसमें भी हम सेम जैसे इंसान का ब्रेन होता है, उसके बाद यहां पे इंसान का दिल होता है और यहां इंसान की ये टांगे होती हैं। इसी तरीके से उंगलियों को और हथेली को हम सेम इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। अब आपने बड़े ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। उंगलियों को अगर आपने डिवाइड करने हैं तो ये जो पहला पोर होगा ये इंसान के सर का बताएगा। ठीक है जी। आपका हेड, आप किस कदर इंटेलिजेंट है, ज़हीन है, ठीक है जी, ये बताएगा फर्स्ट पोर। ये यहां से हम इंसान के ब्रेन को देखेंगे, यानी कि अगर हम अंगूठे को देखेंगे तो इंसान की विल पावर भी बड़ी जबरदस्त होगी। अगर अंगूठे का फर्स्ट पोर लंबा होगा, विल पावर बड़ी स्ट्रांग होगी, और सेकंड पोर लंबा होगा तो सोचने समझने की सलाहियत बड़ी जबरदस्त होगी। उसके इनके जो जज्बात होंगे, जो उसकी फीलिंग्स होंगी, वो उनको बड़ा अच्छा बैलेंस करेगा। और ये इस तरीके से, यानी कि अंगूठे को हमने किस तरीके से पढ़ना है, पहले आप अंगूठे को समझ लें। ये इंसान का हेड हो गया, ये इंसान का सीना हो गया, और ये उसकी लेग्स हो गई। ठीक है जी। इसलिए इंसान जिंदगी किस कदर समझदारी के साथ गुजारेगा, किस कदर जिंदगी में स्ट्रांग फैसले करेगा, ये उस अंगूठे का फर्स्ट पोर बताएगा। ठीक है जी। यहां से इंसान की विल पावर को भी देखेंगे और वो किस कदर ज़हीन होगा, किस कदर इंटेलिजेंट होगा, ये चीज भी हम यहां से चेक करेंगे। सेकंड पोर बताएगा इंसान बिजनेस कितना अच्छा करेगा, उसके इमोशंस कितने अच्छे होंगे, लोगों के साथ उसकी पब्लिक डीलिंग कितनी अच्छी होगी, वो प्लानिंग कितनी अच्छी करेगा। और जो तीसरा पोर है ये वाला, ये भी असल में अंगूठे का हिस्सा है। ये हेड है, यहां से इंसान के जज्बात को देखेंगे, और ये उसकी लेग्स है। और सेम आप यही समझ लेंगे, देखें जो जिनसी अज़ा होते हैं वो भी ज़ाहिर है इस हिस्से में होते हैं, इंसान के पेट और लेग के साथ जुड़े होते हैं, ये वाला जो हिस्सा होता है। इसलिए आप देखें कि अल्लाह ताला की ये कितनी मसलहत है, कितनी खूबसूरती है इंसान को तख्लीक करने में, कि ये इंसान का अंगूठे का जो फर्स्ट पोर है ये हेड को रूल करेगा, दरमियान वाला जो होगा ये आपके जज्बात को, आपके जो दिल के मामलात होंगे उनको रूल करेगा, और यहां से हम इंसान की सेक्सुअलिटी को देखेंगे, वो किस कदर जो है उसके अंदर जिनसी पावर कितनी होगी। देखिए, अगर किसी औरत का ये वीनस माउंट डिस्टर्ब होगा तो जो औरत ने बेबी पैदा करने के लिए जो औरत के अंदर एग बनता है उसका वो ठीक तरीके से नहीं बनेगा। एग का मसला होगा अगर उसका ये वीनस माउंट पिचका हुआ होगा, दबा हुआ होगा। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। ये अगर औरत का दबा हुआ होगा तो उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं, जो और उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन होंगे उनमें नक्स हो सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, वो बेबी ठीक तरीके से पैदा नहीं कर पाएगी। जो बांझ औरतें होती है उनका ये वीनस माउंट पिचका हुआ होता है, ये दबा हुआ होता है, पीली सी हथेली होती है, जिंदगी की लाइन भी टूटी फूटी, यहाँ पे कट कट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मर्द होगा तो मर्द भी मर्दाना बांझपन का शिकार होगा, मर्दाना कमजोरी का शिकार होगा, और उसका अगर ये वाला माउंट जो है अगर पिचका हुआ होगा, यानी कि बहुत ही ज्यादा नीचे की तरफ दबा हुआ, पीली सी हथेली होगी, दबा हुआ होगा, अंगूठा बड़ा आपको छोटा सा कमजोर सा नजर आएगा, पतला सा, बिल्कुल नुकीला सा, बारीक सा अंगूठा होगा, तो अंगूठे से ही हम इंसान के अंदर कितनी हरारत होगी, किस कदर हीट होगी, किस कदर उसके अंदर एनर्जी पाई जाती है। अगर आपका अंगूठा यहां तक पहुंचता है तो इसको हम बेहतरीन मानते हैं, इतना लंबा अंगूठा।
کہ آپ کے اندر بھرپور انرجی ہے, بھرپور پاور ہے, آپ بھرپور طریقے سے زندگی گزاریں گے اور آپ ترقی کریں گے. لیکن اگر آپ کا انگوٹھا چھوٹا ہوگا پھر آپ دوسروں کے اندر پریشر زندگی گزاریں گے, اور ایسے انسان نیچر کے بھی اچھے نہیں ہوتے. اگر آپ کا انگوٹھا بہت ہی چھوٹا سا ہونا, ایسے لوگ شکی وہمی ہوں گے, لڑائی جھگڑا کرنے والے ہوں گے, اور ان کے اندر جانوروں والی خصوصیات آ جائیں گی, اینیملز والی خصوصیات آ جائیں گی. اگر انگوٹھا اس پور سے, ان کی جو جوپیٹر فنگر کی یہ والی جو لاسٹ پور ہے, اس کے اندر یہ جو لائن بن رہی ہے, اگر انگوٹھا اس سے بھی چھوٹا ہو تو ایسے لوگ شکی ہوتے ہیں, وہمی ہوتے ہیں, جھگڑالو نیچر کے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ نیگیٹو سوچ کے مالک ہوتے ہیں, اور بالکل یعنی کہ ایسے لوگوں پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا. انگوٹھا آپ کا وہی اچھا ہوگا جو اتنا لمبا ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر اس کا فرسٹ پور لمبا ہوگا تو آپ کی ول پاور بڑی زبردست ہوگی, اور یہ اگر سیکنڈ پور اچھا ہوگا تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی زبردست ہوگی. اب ان دونوں پوروں کا بڑا ہونا ضروری ہے. دیکھیں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے جس قدر ول پاور کی ضرورت ہوگی تو وہ انگوٹھے کا فرسٹ پور بتائے گا. سیکنڈ پور بتائے گا کہ آپ کے اندر اس کام کو کرنے کے لیے کس قدر آپ پلاننگ کرتے ہیں, کس قدر آپ اپنے کام کو, اس کام کے اچھے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں, برے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں, اور پھر آپ اپنے کام کو کامیاب کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں. آپ کی پلاننگ بڑی زبردست ہوتی ہے. یہ انگوٹھے کا سیکنڈ پور بتاتا ہے. اور آپ کس قدر دل جمی اور محنت کے ساتھ کام کریں گے یہ آپ کا وینس کا ایریا بتائے گا. جتنا یہ بڑا ہوگا, ابھرا ہوا ہوگا, اتنے آپ محنتی ہوں گے, اسٹرانگ ہوں گے, اور آپ کے اندر دولت حاصل کرنے کا, زندگی میں ترقی کرنے کا آپ کے اندر جذبہ بہت زیادہ پایا جائے گا. اور اسی لیے اگر یہ آپ کا ماؤنٹ ابھرا ہوا ہو, یہ وینس کا ایریا یہ ابھرا ہوا ہو, اس پر یہ کھڑی لائنیں موجود ہوں, تو ایسے مرد اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ اولاد ضرور دیتا ہے. یہ ماؤنٹ آپ کا جتنا بڑا ہوگا اتنی آپ زندگی میں ترقی کریں گے, کیونکہ وینس میں نے بتایا نا کہ یہ آپ کا ہیڈ ہے, یہ آپ کی پلاننگ ہے, آپ کس قدر بہترین سوچیں گے, یہ آپ کا انگوٹھے کا فرسٹ پور بتائے گا. ول پاور آپ کی کتنی اسٹرانگ ہوگی یہ بھی انگوٹھے کا فرسٹ پور بتائے گا. سیکنڈ پور بتائے گا کہ آپ کی پلاننگ کتنی اچھی ہوگی. اور یہ جو تھرڈ پور ہے یہ انگوٹھے کا ہے اصل میں فرسٹ پور, یہ ہے سیکنڈ پور, اور یہ ہے اصل میں تھرڈ پور. یہ بھی انگوٹھے کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم مرد کی سیکسچولیٹی کو دیکھتے ہیں, مردانہ طاقت کو دیکھتے ہیں. عورت بیبی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نہیں رکھتی, وہ کس قدر رومانٹک ہے, کس قدر محبت کرنے والی ہے, کس قدر زیادہ اولاد پیدا کرنے والی ہے, یہ چیزیں بھی ہم سیکنڈ, یہ جو تھرڈ پور ہوتا ہے وینس کا جو ایریا ہوتا ہے یہاں سے ہم دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے یہ جو آپ کی جوپیٹر فنگر ہے اس کو بھی سیم اسی رول کے تحت, یہ آپ کا ہیڈ ہے, یہ آپ کے دماغ کو رول کرے گا, یہ والا حصہ آپ کے جذبات کو کنٹرول کرے گا, اور یہ حصہ آپ کے لیگ کو کنٹرول کرے گا. اسی طریقے سے یہ سیٹرن کی فنگر ہے, یہاں پر بھی سیم وہی رول ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کی سن کی فنگر ہے, یہاں پر بھی ہم اسی طریقے سے یہ انگلیاں کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جس انگلی میں پرابلم آئے گی, چھوٹی ہوگی یا اس کے پور ڈسٹرب ہوں گے, اس لحاظ سے پھر انسان زندگی میں کہیں نہ کہیں اس ماؤنٹ اور اس فنگر سے ریلیٹڈ, اس پلینٹ سے ریلیٹڈ انسان زندگی میں غلطیاں کرے گا یا اس کی زندگی میں کمیاں ہوں گی. جیسے اس ہاتھ میں آپ دیکھ رہے ہیں تو جوپیٹر فنگر جو ہے اس کا فرسٹ پور چھوٹا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ زندگی میں کہیں نہ کہیں غلط فیصلے کرے گا, کیونکہ اس کا سیکنڈ پور بڑا ہے, تو یہ بندہ دل کی باتیں زیادہ مانے گا. سیکنڈ پور دل کا بتاتا ہے, فرسٹ پور دماغ کا بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ دماغ سے زیادہ دل کی باتیں مانے گا, اور لیکن محنت ضرور کرے گا اور اس چیز کو اچیو کرنے کی کوشش کرے گا. سیکنڈ فنگر بتاتی ہے کہ آپ کے کرم, آپ کتنے اچھے کام کریں گے, آپ کتنے سمجھدار ہیں, آپ کے اندر مستقل مزاجی کتنی ہے. اب یہ فرسٹ پور ہی چھوٹا ہو گیا تو کہیں نہ کہیں آپ زندگی میں بے وقوفیاں کریں گے, جلد بازی میں فیصلے کریں گے, اور جس قدر آپ کو سمجھداری سے زندگی گزارنی چاہیے آپ نہیں گزار پائیں گے. سیکنڈ پور بڑا ہے تو آپ دل سے زیادہ سوچیں گے لیکن محنتی آپ ہیں. تیسرا پور بڑا ہوگا تو یہ آپ کی پریکٹیکل لائف کا بتاتا ہے, آپ اس پلینٹ سے, اس انگلی سے ریلیٹڈ کاموں میں آپ کتنی جسمانی محنت کریں گے, یہ اس کا بتاتا ہے. یہ ہوتی ہے سن فنگر, یہ بتاتی ہے انسان کتنا کریٹیو ہوگا, کس قدر زندگی میں بڑا مرتبہ مقام حاصل کرے گا, اس کو کتنی شہرت ملے گی. اب یہ اگر فرسٹ پور چھوٹا ہے تو ظاہر ہے وہ جس قدر اس کو کریٹیو ہونا چاہیے, اپنے ٹیلنٹ کو پالش کرنا چاہیے, اس میں کمی آ جائے گی. اب یہ بھی یہاں پہ دل, سیکنڈ پور بڑا ہے
इसका मतलब ये है कि दिल से तो वो चाहेगा कि वो दुनिया में नेम फेम हासिल करे, लेकिन नेम फेम कैसे हासिल होता है? नेम फेम हासिल होता है टैलेंट से, आपकी काबिलियत से। फर्स्ट फ्लोर छोटा हो गया तो कहीं ना कहीं काबिलियत में कमी आ जाएगी। सेकंड फ्लोर बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि आप दिल से ज्यादा सोचेंगे, दिल की बातें ज्यादा मानेंगे, ये चीज आपके अंदर आएगी। और थर्ड फ्लोर बड़ा है तो इसका मतलब यह है कि आप शोहरत हासिल करने के लिए जिस कदर एफर्ट करनी होगी आप कोशिश करेंगे जरूर। ठीक है जी, इस तरीके से देखिए बिल्कुल इंसानी जिस्म की तरह ये पोर काम करते हैं। ठीक है, अब इसी तरह मरकरी फिंगर के पोर देखने से पहले हमने ये देखना कि ये जो लाइन होती है ना, ये जो फर्स्ट पोर होता है, इससे हम मरकरी फिंगर की लेंथ को मापते हैं। देखिए अगर ये छोटी है, इससे छोटी होगी तो क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी, आप ज्यादा लोगों के सामने बात नहीं कर पाएंगे, और ज्यादा लोगों के सामने बात करना पड़ जाए आपको तो पसीना आना शुरू हो जाएगा, हाथ पांव कांपना शुरू हो जाएंगे, ये वाली चीज होती है। और ये मरकरी फिंगर फिर जितनी छोटी होती चली जाती है इतना कॉन्फिडेंस लेवल आप लूज करते चले जाते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, आप जल्दी घबरा जाते हैं, दूसरे लोग आपको यूज करते हैं, आप अपना दिमाग कम इस्तेमाल करते हैं, दूसरों की बातों में आके आप धोखा खा सकते हैं। लेकिन यही मरकरी फिंगर अगर इस पोर्स के बराबर आती है या इससे थोड़ी बड़ी हो जाती है, अगर बड़ी हो तो फिर इसको अच्छा मानते हैं, फिर ऐसे इंसान जबरदस्त गुफ्तगू करने वाले होते हैं, उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज बड़ी जबरदस्त पाई जाती हैं, और ऐसा इंसान बिजनेस में भी बड़ा कामयाब रहता है, उसके जो लोगों के साथ रिलेशन होते हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं, स्पीकिंग पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, लाखों के मजमे में भी ऐसा बंदा बड़ी जबरदस्त स्पीच करेगा। ऐसे इंसान अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, जज बनते हैं, लॉयर बनते हैं, एक अच्छे वकील के पास भी, एक अच्छे सियासतदान के पास भी इस मरकरी फिंगर का लंबा होना बड़ा जरूरी है। तो सेम उसी तरीके से हम इसके जो ये वाले पोर होंगे इनको हम माप लेंगे, क्योंकि फर्स्ट पोर का मैं बता चुका हूं ये इंसान का ब्रेन है, यहां से वो दिल से कितना सोचेगा, और फिर ये उस रिश्ते को निभाने के लिए या बिजनेस में वो कितनी एफर्ट करेगा। तो यहां पे आप देखेंगे तो मरकरी फिंगर छोटी है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं ये जिंदगी में गलत फैसले भी करेगा। सेकंड पोर बता रहा है कि दिल के मामलात में ये बंदे को जिस कदर बहुत अच्छे डिसीजन लेने चाहिए थे ले नहीं पाएगा, चिड़चिड़ापन, गुस्से की वजह से या जिंदगी में कुछ बेवकूफियों की वजह से जिस कदर उसने बिजनेस में तरक्की करनी थी नहीं कर पाएगा, वो जो लोगों के साथ डीलिंग करनी थी वहां पर भी ये किसी ना किसी कमी का शिकार रहेगा, और जिस कदर इसने बिजनेस में तरक्की करनी थी वो तरक्की भी नहीं कर पाएगा। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि यार ये मरकरी फिंगर छोटी हो गई है तो ये तरक्की नहीं कर पाएगा? तो इसके लिए फिर बहुत ही सिंपल सी बात है। देखिए आपको सबसे ज्यादा दौलत आपकी जिंदगी को बेहतरीन बनाती है, ये आपकी किस्मत की लकीर। देखिए किस्मत की लाइन अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन दी हुई है, और लेकिन मरकरी फिंगर इसकी छोटी है। अब खाली किस्मत की लाइन से आपको दौलत नहीं मिलेगी, इसके लिए आपके पास शोहरत की लाइन का होना बड़ा जरूरी है। शोहरत की लाइन यहां से निकले या यहां से निकले, ये लाइन अगर आपके पास होगी तो फिर आपको नेम फेम मिलेगा, जिंदगी में बड़ा मर्तबा मकाम आपको मिलेगा। ठीक है, उस लिहाज से इसके पास जुपिटर फिंगर भी छोटी है, सन फिंगर भी इसके पास ना होने के बराबर है। और एक और लाइन होती है बिजनेस की लाइन, वो ये होती है, अगर ये लाइन इसके पास होती, और दिमाग की लाइन तो इनके पास है लेकिन दिमाग की लाइन भी लंबी होती, तो फिर यहां पे बनना था बड़ा बेहतरीन लकी मनी ट्राइंगल। ये बिजनेस की लाइन भी होती, ये शोहरत की लाइन भी होती, ये मरकरी फिंगर भी इनकी बड़ी होती, फिर इन्होंने जिंदगी में करोड़पति भी बनना था, अरबपति भी बनना था। अब खाली किस्मत की ये लकीर इनकी ज्यादा एक अच्छी जॉब करवा देगी, एक एवरेज सी जिंदगी गुजारेंगे, लेकिन कहें कि ये कोई बहुत बड़े लीडर बनेंगे या बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे या ये करोड़पति अरबपति बनेंगे, नहीं, एक एवरेज सी इनकी लाइफ होगी, लेकिन अच्छी होगी। लाइनें जो कि बड़ी बेहतरीन है, तो वो ये बता रही है कि अच्छी दौलत कमाएंगे, रुपया पैसा, इनकी जॉब ठीक हो जाएगी। लेकिन एक होता है बहुत ही हायर, यानी कि अपर क्लास का जो इंसान होता है वो उस लेवल पर ये नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? इनके पास ना बिजनेस की लकीर है, इनके पास ना शोहरत की लकीर है, इनके पास ना किस्मत की लकीर तो है, लेकिन बाकी ये जो दो लाइनें थी वो इनके पास नहीं है, और इनके पास ये जो मनी ट्राइंगल बनना था वो भी नहीं बन रहा, बड़ा मनी ट्राइंगल भी नहीं बन रहा। तो एक दो रुपया पैसा इनके पास ये ज्यादा जमा नहीं कर पाएंगे, रुपये पैसे की मुश्किलात रहेंगी, सेविंग नहीं होगी, क्योंकि सेविंग आपके पास तब बनती है जब आपके पास ये मनी ट्राइंगल भी आपके पास बड़ा स्ट्रांग हो।
تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ انسان کے ہاتھ کو پڑھتے ہیں. مزید ابھی اس کا میں پارٹ 2 بناؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ اب آپ نے کیا کرنے. اب آپ نے اس پورے ہاتھ کو آپ نے انسان کے طور پر لے لینا ہے. یہ پوری جو انگلی ہے اب پورے ہاتھ کو ہم نے ڈیوائڈ کرنا ہے نا. تو یہ آپ کا ہیڈ کا کام کرے گی. انگلیاں آپ کی جتنی لمبی ہوں گی اتنی آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑی زبردست ہوگی. اور یہ والا جو حصہ ہوگا یہ آپ کا سینہ ہوگا. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہوگا آپ کا نیچے والا جو حصہ ہوگا یہ آپ کا دھڑ ہوگا, ٹانگیں ہوں گی. اب نیچے والا حصہ جتنا سٹرانگ ہوگا, وینس ماؤنٹ بڑا ہوگا, مون ماؤنٹ بڑا ہوگا, اتنی آپ پریکٹیکل لائف گزاریں گے. اور یہاں سے ہم آپ کس قدر جذبات سے کام لیں گے, یہ ہوتی ہے دل کی لائن. اگر انگلیوں سے لے کے یہ والا فاصلہ زیادہ ہو, بڑا ہو, تو ایسا انسان جذبات سے کام لے گا, دل کی باتیں بہت زیادہ مانے گا, کیونکہ یہ حصہ دل کو اب رول کر رہا ہے. اس سے جو نیچے والا حصہ ہے یہ دماغ کو رول کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا ہیڈ ہے, یہ آپ کا دماغ ہے, یہ آپ کا دماغ, اور یہ والا حصہ جو ہے آپ کا ایموشنز, آپ کے جذبات, اور یہ والا حصہ جو ہے یہ آپ کس قدر پریکٹیکل لائف گزاریں گے یہ اس کا بتاتا ہے. تو اس طریقے سے ہم انگلیوں کے پوروں کو بھی انسانی جسم کے لحاظ سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو آپ سر سمجھ لیں, یہ والا دل کے حصے کو رول کرے گا اور یہ ٹانگوں کو رول کرے گا. تو اسی طریقے سے پورا ہاتھ جو ہے یہ انگلیاں پورے ہیڈ کو رول کریں گی. آپ کس قدر انٹیلیجنٹ ہوں گے, ذہین ہوں گے, کس قدر آپ کسی چیز کو گہرائی میں ڈیپتھ میں جا کے کسی کام کو کریں گے, سوچیں گے, آپ کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کتنی سٹرانگ ہوگی. اگر تو آپ کی انگلیاں بڑی بیلنس میں ہوں گی, جیسے میں نے آپ کو بتایا انگلیوں کی لینتھ اچھی ہوگی, تو آپ بڑی بھرپور زندگی گزاریں گے, بڑی کامیاب زندگی گزاریں گے. اور اگر آپ کی دل کی لائن اور یہ والا جو فاصلہ ہوگا یہ بڑا بیلنس ہوگا, تو آپ اپنے جذبات کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کریں گے. اور اگر دل کی لائن اور دماغ کی لائن میں بھی گیپ جو ہوتا ہے, یہ والا جو گیپ ہوتا ہے, اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں بھی ایک مناسب فاصلہ ہونا چاہیے. اگر مناسب فاصلہ ہوگا تو دل اور دماغ دونوں الگ الگ فیلڈ میں اپنا بڑا اچھے طریقے سے کام کریں گے. لیکن اگر دل اور دماغ کی لائن بہت زیادہ جڑ جاتی ہے آپس میں, اتنا فاصلہ آ جاتا ہے, پھر آپ تھوڑے سے کنفیوز ہونا شروع ہو جائیں گے. آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ میں دل کی بات مانوں یا میں دماغ کی بات مانوں. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ انسان کے پورے وہ سوچنے کا, سمجھنے کا, اس کے کام کرنے کا, وہ دماغ سے کتنا کام لے گا, وہ دل سے کتنا کام لے گا, وہ کس قدر ہارڈ ورک کرنے والا ہوگا, یہ ہم ہاتھ کی شیپ سے دیکھ سکتے ہیں. انگلیوں کی لینتھ سے آپ دماغی صلاحیتوں کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس والے پورشن سے انسان دل سے کتنا سوچے گا, دل اور دماغ کو کتنا بیلنس میں رکھے گا, اس پارٹ سے یہ آپ کے سینے کو اور آپ کے برین کو یہ والا حصہ کنٹرول کرے گا. ٹھیک ہے. انگلیوں سے آپ کے کام کرنے کی صلاحیت, کس قدر آپ ذہین ہیں, انٹیلیجنٹ ہیں, اس چیز کو ہم دیکھیں گے. اور نیچے والا حصہ جو ہوگا وہ یہ حصہ ٹانگوں کو رول کرتا ہے. یہ پریکٹیکل جو لائف انسان نے گزارنی ہوتی ہے یہ اس کو رول کرتا ہے. تو فرینڈز آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس قدر جو ہے نا انسان کو خوبصورت بنایا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا ہے, کتنا پرفیکٹ بنایا ہے. اور وہی چیز انسان کی انگلیوں کے اندر بھی رکھی ہے کہ انگلیوں کو اگر آپ ناپیں گے تو سیم یہ انسانی جسم کی طرح کام کرتی ہیں, انسان کی صلاحیتوں کا بتاتی ہیں کہ انسان کس قدر باصلاحیت ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ پوری ہتھیلی کو بھی انسانی جسم کی طرح ڈیوائڈ کر لیں گے یوں کر کے, تو اس طریقے سے آپ کا یہ حصہ آپ کی پریکٹیکل لائف کا بتائے گا. یہ ٹانگوں کے بارے میں بتاتا ہے کہ آپ اپنی ٹانگوں سے یا بازوؤں سے کس قدر محنت کریں گے. اور یہ حصہ بتاتا ہے کہ آپ کس قدر دل اور دماغ کو کس قدر برابر یوز کریں گے, کتنے آپ ایموشنل ہوں گے, آپ کتنی بیلنس لائف گزاریں گے. اور انگلیاں بتاتی ہیں کہ آپ کس قدر انٹیلیجنٹ ہوں گے, آپ کس قدر اچھی گفتگو کرنے والے ہوں گے, آپ جلد باز تو نہیں ہوں گے. انگلیاں بہت چھوٹی ہوں تو انسان بڑا جلد باز ہوتا ہے, انگلیاں لمبی ہوں تو انسان کے اندر صبر اور تحمل بھی پایا جاتا ہے. اور انگلیوں کا میں ایک بہترین سائز آپ کو بتا دیتا ہوں. جوپیٹر فنگر آپ کی یہاں تک ہونی چاہیے, یہ اس کا بہترین سائز ہے. انگوٹھا آپ کا یہاں تک ہونا چاہیے. سن فنگر اور جوپیٹر فنگر یہ دونوں ایک ہی سائز میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اور مرکری فنگر آپ کی اس انگلی سے اتنی بڑی ہونی چاہیے.
یہ ہے جی اسٹینڈرڈ سائز. دل کی لائن اتنی اور اس میں یہ جو فاصلہ ہے یہ اتنا ہونا چاہیے. دماغ کی لائن اور دل کی لائن کے بیچ بھی فاصلہ ایک بیلنس ہونا چاہیے. یہ لائنیں آپس میں بہت زیادہ جڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. وینس کا ایریا بڑا ہونا چاہیے, مون کا ایریا بھی بڑا ہونا چاہیے. یہاں پہ راہو کا ایریا ہوتا ہے, یہاں پہ ایک گڈھا بننا چاہیے. تو یہ چیزیں اگر آپ کے پاس موجود ہوں گی, اتنا بیلنس آپ کا ہاتھ ہوگا, تو پھر آپ زندگی میں بہت ترقی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو عزت, دولت, شہرت, روپیہ, پیسہ سب کچھ عطا کرے گا. لیکن اگر آپ کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی تو روپیہ پیسہ آپ جمع نہیں کر پائیں گے. انگلیوں میں یہاں پہ اگر روشنی نظر آئے نا آپ کو, انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی تو یہ جو سوراخ بنتے ہیں نا, یہاں پہ آپ کو سوراخ بنتے نظر آئیں گے. اگر یہاں پہ آپ انگلیاں بند کرتے ہیں اور یہاں سے آپ کو روشنی نظر آتی ہے تو آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ٹھہرے گا نہیں. جب آپ کا پیسہ آپ کے ہاتھ میں ٹھہرے گا نہیں تو یہاں پہ آپ کا منی ٹرائنگل بھی نہیں بنے گا. یہ آپ چیک کر لیں. بے شک آپ کے ہاتھ میں بزنس کی لائن بھی ٹوٹی پھوٹی ہوگی, آپ کے پاس منی ٹرائنگل ٹوٹا پھوٹا ہوگا, اور اتنا بڑا یہ والا بڑا منی ٹرائنگل بھی نہیں بنے گا, چھوٹے والا بھی نہیں بنے گا. تو اس طریقے سے ہم ہاتھ کی لائنوں کو اتنی ڈیپتھ میں ریڈ کرتے ہیں تو تب جا کے ہمیں انسان کے بارے میں بالکل پرفیکٹ پتا چلتا ہے کہ یہ انسان کس قدر سمجھداری کے ساتھ, عقل مندی کے ساتھ یہ زندگی گزارے گا. تو فرینڈز, آج میں نے آپ کو وہ چیزیں بتائی ہیں, ہاتھ کو پڑھنے کا وہ طریقہ کار بتایا ہے جو یوٹیوب پہ شاید ہی کوئی پامسٹ آپ کو بتائے گا. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اگر میں آپ لوگوں کو اتنی ڈیپتھ میں پامسٹری سکھا رہا ہوں تو حق بنتا ہے کہ اس ویڈیو کو کم از کم زیادہ نہیں تو 1000 لائکس اس کو ملنے چاہیے. جو بھی پہلا 1000 بندہ اس کو ویڈیو کو دیکھے گا, میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جن تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے, اگر آپ میری یہ ویڈیو مکمل آپ نے دیکھی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں اور پیارے پیارے کومنٹ بھی پاس کریں. مجھے آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. آپ لوگ میری حوصلہ افزائی کریں گے تو میں آپ کے لیے مزید کام کروں گا, مزید محنت کروں گا اور آپ لوگوں کو بہت ڈیپتھ میں علم پامسٹری سکھاؤں گا. اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اگر آپ اپنا ہاتھ ریڈ کروانا چاہتے ہیں, اپنی جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. اگر کوئی کامنٹ سیکشن میں کوئی اور آپ کو اپنا نمبر دینے کی کوشش کرتا ہے تو اگر آپ کا نقصان ہوتا ہے تو اس کے آپ خود ذمہ دار ہوں گے. اس لیے بالکل کسی اور بندے کے ساتھ آپ رابطہ نہ کریں, صرف اور صرف میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کریں. یہ جو میں نے مینشن کیا ہوا ہے آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, آپ نے میرے اسی نمبر پہ رابطہ کرنا ہے. تو فرینڈز, اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اگر آپ جنم کنڈلی بنوانا چاہیں, رولوشو پر چارٹ بنوانا چاہیں اور اپنے ہاتھوں کی مکمل ریڈنگ کروانا چاہیں تو آپ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.